حاجی انعام رضا صاحب نے جو اپنی والدہ محترمہ کے لیے کل شریف کی محفل سجائی، چیلم شریف کی محفل سجائی، خرچ کیا، ساؤنڈ کا بندوبست کیا، لنگر کا انتظام کیا، یہ ساری چیزیں اسی آیہ مقدسہ کے ضمن میں آ جاتی ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کے لیے خرچ کر رہی ہے، جس والدہ محترمہ نے پالا پوسا، جس نے پرورش کی، یہاں تک پہنچایا، اور والدین کی برکت سے اگرچہ وہ دنیا فانی کو چھوڑ بھی چلے بھی جائیں، پھر بھی والدین کی برکت سے، والدین کی دعاؤں سے، والدین کے فیضان سے انسان دن بدن ترقی کرتا ہے۔ لیکن وہ ترقی کرتا ہے جس سے والدین راضی ہو، جس سے والدین ناراض ہو وہ ترقی نہیں کرتا، وہ دن بدن عروج کے بجائے تنزلی کے شکار ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں، والدین راضی تو رب راضی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سرکار کے حدیث کے مطابق اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اپنے والد کا بھی خیال کرو، اپنی والدہ کا بھی خیال کرو۔ اس کے متعلق ابھی وہ شعر بھی پڑھ رہے تھے سروڈی صاحب، باپ مرے تے سر ننگا ہووے۔ اب میں سر پڑھوں یا سر پڑھوں، بات وہی ہے، سر پڑھوں کہ سر پڑھوں؟ باپ مرے تے سر ننگا ہووے، تے بھائی مرے تے کن ننگی، ماوا باجو محمد بخشا۔ اب میں محمد بخش پڑھوں یا محمد بخشا پڑھوں؟ ماما باجو محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ عارف کریم محمد بخش ہے، لیکن اب جب ہم شعر پڑھتے ہیں اس کو بخشا پڑھ جاتے ہیں، اس کو ترنم میں اس کو خوبصورتی کے لیے، تو یہاں محمد بخشا پڑھ جاتا ہے، لیکن محمد بخش ہے جنہوں نے پنجابی میں ہر موضوع پر گفتگو کی ہے۔ جس طرح شیخ سعدی صاحب نے، مولانا روم نے مصنوی شریف میں الحمدللہ پورا نچوڑ زندگی کا بیان کر دیا مصنوی شریف میں، شیخ سعدی صاحب نے فارسی میں۔ تو باہر کا وہ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے، فرمایا جو خرچ کرنا چاہتے ہو، فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، دوسرے نمبر پر فللوالدین والاقربین، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، فرمایا مساکین پر خرچ کرو، وابن السبیل، سبحان اللہ، فرمایا مسافروں پر خرچ کرو۔ اس کی اگلی لمبی تفصیل ہے کہ وابن السبیل سے مراد مسافر جو راہگیر، پھر مسافر کی مدت ہے، تو کون کون مسافر ہوتا ہے؟ تو مسافروں میں طالب علم بھی مسافر ہے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر مدرسے میں آتا ہے، وہ طالب علم بھی وابن السبیل میں آ جاتا ہے۔ اور طالب علم کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ جس قبرستان سے طالب علم یا عالم دین گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔